فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پچھلے ہفتے ہم نے غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ کار میں یہ سیکھا کہ جب کوئی کام سنت کی روشنی میں کیا جائے، سنت سمجھ کر کیا جائے تو وہ باعث ثواب بن جاتا ہے، اور جب بھی کوئی کام کریں ہم نیکی سمجھ کر تو اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اگر دلیل نہ ہو تو وہ کام پھر اپنے من گھڑت ہو تو بدعت بن جاتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اصلاح نفس کی بنیاد اخلاص ہے، درست نیت ہے، کہ آپ مثلاً اپنی اصلاح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا لوگوں کی نظروں میں نیک اور شریف بننے کے لیے، یا لوگوں سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے، یا پھر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے؟ اسی طرح اگر آپ کسی اور کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کہ تم بہت غلط ہو اور میں بہت اچھی ہوں، لہذا میرا حق بنتا ہے کہ میں تمہیں ذلیل کروں؟ کیا نیت ہونی چاہیے دوسرے کی اصلاح میں بھی؟ خیر خواہی کی، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھا کرے، یعنی اس کے لیے ایک خلوص ہونا چاہیے ہمارے دل کے اندر، خیر خواہی ہونی چاہیے کہ اس کو دنیا میں بھی کوئی غلط راستے پر چلنے کا کوئی نقصان نہ ہو۔ کیونکہ جب کوئی انسان کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے تو آج بھی ہم نے صبح پڑھا تھا نا کہ وہ آگ کٹھی کر رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی غلط کام کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی والا کام کرتا ہے تو وہ اپنے لیے آگ جمع کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ نماز پڑھتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو پھر یا اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اس غلط کام کو، تو پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کر دیتے۔ تو اسی لیے اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، کہ اللہ تعالیٰ میری خطاؤں کو دھو دے، مجھے ٹھنڈا کر دے، آگ میں جلنے سے بچا لے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کسی کی بھی اصلاح کرتے وقت اس کی خیر خواہی مد نظر رکھیں کہ اس غلط راستے پہ چل کے یہ کہیں کسی نقصان کو نہ جا پڑے، اس کو کوئی مشکل نہ پیش آ جائے۔ جیسے والدین ہوتے ہیں نا تو وہ اپنے بچوں کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، ان کو بعض اوقات اس میں سختی بھی کرتے ہیں، ان کو ادھر ادھر بھٹکنے سے بچاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں ان کی محبت ہوتی ہے اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے دنیا میں لوزرز ہوں، نقصان اٹھائیں۔ اسی طرح ایک اچھا استاد یا ایک مصلح یا ایک داعی بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں اور اپنے جن کی وہ اس تعلیم اور تربیت کا کام کر رہا ہوتا ہے ان کے لیے دل میں بہت خیر خواہی رکھتا ہے اور یہ جذبہ رکھتا ہے کہ یہ سدھر جائیں اور یہ نہ دنیا میں کوئی نقصان اٹھائیں اور نہ آخرت میں۔ تو جب تک آپ کے دل میں کسی کے لیے خیر خواہی نہیں، آپ کی نیت درست نہیں، آپ کے اندر اخلاص نہیں، تو آپ کی بات میں اثر بھی نہیں ہوگا اور دوسرے کو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اکثر لوگ کہتے ہیں لوگ سنتے نہیں، لوگ ہماری بات نہیں مانتے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہم اپنے آپ کو خالص کریں، کیونکہ اخلاص میں برکت ہے، اور اس کے لیے انسان کو مستقل طور پر اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر اس میں لوگوں سے تعریف کا شوق نہیں ہونا چاہیے، شہرت کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے چھپ کے بھی نیکیاں کرنی چاہیے جس کا کسی کو پتہ ہی نہ ہو۔ اپنے رویے پہ نظر رکھنی چاہیے، اپنی ٹون پہ نظر رکھنی چاہیے جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوں، اور اپنے جیسچر پر، اپنی لکس پر اس کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ کیا ہم کسی کو حقیر سمجھ کے تو نہیں دیکھ رہے، اور اسی طرح یہ کہ
کسی کو آنکھیں تو نہیں دکھا رہے، یا کسی کے ساتھ کوئی ایسا رویہ تو نہیں تحکمانہ کہ جس سے دوسرا ہرٹ ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی اصلاح ہی نہ کرے. ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھو گا بلی کو کبھی چوہا پکڑتے دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا؟ اچھا کیسے پکڑتی ہے؟ سب سے پہلے کیا کرتی ہے؟ چھپ کے بیٹھ جاتی ہے اور سمٹ کے بیٹھتی ہے، اور سانس بھی شاید اونچا نہیں لیتی کہ جو ہے کہ میرے سانس کی آواز نہ آ جائے. یعنی وہ اتنی زیادہ سیلف کنٹرول رکھتی ہے اپنے اوپر کہ پھر وہ اچانک حملہ کرتی اور پکڑ لیتی. اگر وہ ٹہل ٹہل کے آ رہی ہو اور تو چوہا تو بھاگ ہی جائے گا، اس کو دیکھتے ہی بھاگ جائے گا. تو جو انسان کسی کی اصلاح کرتا ہے وہ سیلف کنٹرول رکھتا ہے اور اپنے آپ کو ضبط نفس بھی رکھتا ہے، کیونکہ بعض اوقات جس کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں نا وہ نان سیریس ہوتے ہیں. آپ 10 دفعہ ایک بات کہتے ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں، پھر آپ کو غصہ بھی آنے لگتا ہے، تو غصے سے کام خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس سے بچنا ہے. ٹھیک. تو بہرحال یہ تو تھا پچھلے ہفتے کا سبق جس کی ریویژن تھوڑی سی کی آپ نے. آج ہم پیج 16 سے پڑھیں گے. آپ کے پاس کتاب تو نہیں ہوگی؟ ہے الحمدللہ. گڈ، ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کتاب آپ کے ساتھ جائے گی اور آپ آگے بھی لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی. تو پیج 16 نکال لیجیے. اخلاص والا ہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک تابعی حضرت شفیع اصبحی کا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ مدینہ منورہ پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک بزرگ کے ارد گرد جمع ہیں. انہوں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. اس کے بعد وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کو احادیث نبویہ سنا کر واعظ کر رہے تھے. کون کر رہے تھے؟ ابو ہریرہ. کہاں کر رہے تھے؟ مدینہ میں. شابش. میں آہستہ آہستہ قریب ہوتے ہوتے آپ کے سامنے جا بیٹھا. جب وہ وعظ سے فارغ ہوئے اور لوگ اٹھ کر جانے لگے تو میں نے عرض کیا میں آپ کو حق کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں، یعنی اللہ کا واسطہ دے کر، کہ آپ مجھے ایسی کوئی حدیث سنائیں جو آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی اور سمجھی ہو اور آپ کو اچھی طرح یاد ہو، یعنی مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں سناؤں گا، میں ایسی ہی حدیث سناؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنائی اور میں نے اسے سمجھا اور یاد کیا. صحابہ کیا کرتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی بات بتاتے تھے تو وہ یہ نہیں کرتے تھے ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، آدھی سمجھی آدھی نہیں سمجھی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو وہ بعد میں گروپس کی شکل میں بیٹھتے اور اس کا مذاکرہ کرتے اور ان حدیث کو زبانی یاد کر لیتے تھے. کیونکہ قرآن مجید کی طرح حدیث بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے تھے وہ وحی پر مبنی ہوتے تھے. قرآن مجید کی وحی کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث بھی وحی کی شکل میں ہے جس کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے کہ اس کی تلاوت نہیں ہوتی. اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں سناؤں گا، میں ایسی ہی حدیث سناؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنائی اور میں نے اسے سمجھا اور یاد کیا. پھر اچانک ان کی حالت غیر ہو گئی. کیا مطلب؟ یعنی ان کی حال بدل گیا، یعنی تھوڑا کچھ ان کے اوپر تکلیف سی آ گئی. تھوڑی دیر بعد حواس بجا ہوئے تو فرمایا میں آپ کو ضرور وہ حدیث سناؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس گھر میں سنائی تھی. اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے سوا کوئی نہیں تھا، یعنی اور کوئی نہیں تھا، میں اور آپ ہی تھے. اتنا کہتے ہی پھر حالت غیر ہو گئی. اتنا بولا اور پھر طبیعت خراب ہو گئی.
جب افاقہ ہوا تو چہرے سے پسینہ پوچھنے لگے، یعنی اتنا زیادہ ان کے اوپر کوئی اثر آیا کہ ان کے جسم پہ پسینہ آ گیا۔ پھر فرمایا ہاں، میں آپ کو ضرور وہ حدیث سناؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنائی تھی جبکہ میں اس گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، میرے سوا آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حالت خراب ہو گئی اور آپ چہرے کے بل جھک گئے، یعنی نیچے کو منہ کر لیا۔ میں نے بہت دیر تک آپ کو سہارا دیے رکھا، یعنی ان کے چونکہ اکیلے تھے، پاس تھے، تو وہ چونکہ بہت جھک گئے تھے، انہوں نے ان کو ٹیک دی۔ تب آپ کی حالت سنبھلی تو فرمایا مجھے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے زمین پر تشریف فرما ہوں گے، ہر جماعت گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی ہوگی، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جن اشخاص کو بلائیں گے، جن لوگوں کو بلائیں گے، ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا جس نے قرآن پاک یاد کیا ہوگا، یعنی حافظ قرآن ہوگا، اور ایک وہ آدمی ہوگا جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا رہا ہوگا، اور ایک بہت مالدار آدمی ہوگا۔ یہ تین لوگ بلائے جائیں گے، علم میں، جہاد میں، اور مال میں، جو بہت آگے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے عالم سے فرمائیں گے کیا میں نے تجھے وہ کتاب نہیں سکھائی تھی جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی تھی؟ وہ کہے گا جی ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر تو نے اپنے علم پر کیسے عمل کیا؟ وہ کہے گا میں رات دن اس میں مشغول رہتا تھا، دن کو بھی پڑھتا رات کو بھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا، اور فرشتے اسے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری نیت تو یہی تھی کہ کہا جائے فلاں آدمی بڑا قاری اور عالم ہے، لیکن تمہاری سوری یعنی اس کی نیت اچھی نہیں تھی پڑھنے میں، کیونکہ اس کی نیت کیا تھی؟ شو آف کرنے کی، اور تاکہ لوگ اس کی تعریفیں کریں اور اس کو بڑا مانیں۔ وہ دنیا میں کہا جا چکا، یعنی جس مقصد کے لیے تم نے ڈگری لی تھی، پی ایچ ڈی کی تھی، تو تمہیں ڈاکٹر کہا کہ تمہیں بڑا شوق تھا ڈاکٹر کہلوانے کا، تو وہ تمہیں کہہ دیا گیا، وہی سب کچھ مل گیا۔ اسی طرح صاحب ثروت یعنی امیر آدمی کو حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کیا میں نے تجھے مالی آسودگی نہیں بخشی تھی، حتیٰ کہ میں نے تجھے کسی کا محتاج نہ رہنے دیا، یعنی سارا مال ہر طرح کا تھا تمہارے پاس؟ وہ کہے گا جی ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر تو نے میرے دیے ہوئے مال کا کیا کیا؟ وہ کہے گا میں رشتہ داروں پر احسان کرتا تھا اور ضرورت مندوں پر صدقہ کرتا تھا، یعنی سب کو دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ کہیں فلاں بہت سخی ہے، تجھے سخی کہلوانے کا شوق تھا، اور وہ دنیا میں کہا جا چکا، سب تمہیں سخی مانتے تھے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تجھے کس لیے قتل کیا گیا؟ وہ کہے گا مجھے تیری راہ میں جہاد کا حکم ملا تو میں جنگ کرتا رہا حتیٰ کہ مجھے قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی اسے کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلکہ تیری خواہش صرف یہ تھی کہ کہا جائے فلاں بہت بہادر ہے، یعنی بہادری ظاہر کرنے کا تجھے بہت شوق تھا، وہ کہا جا چکا، سب نے تجھے بہادر کہہ دیا۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھٹنے پہ ہاتھ مار کے فرمایا ابو ہریرہ یہ تین شخص ہیں جو قیامت کے دن تمام مخلوقات میں سے کفار، مشرکین، منافقین، ان سب سے بھی پہلے جہنم میں جھونکے جائیں گے، سب سے پہلے ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر
نصیحت کرنے والے کی نیت صحیح ہو تو اسے ثواب ملے گا، اور اللہ کے حکم سے بات میں اثر بھی پیدا ہوگا، اور سننے والے اس کی بات بھی مانیں گے۔ لیکن اگر نیت ٹھیک نہیں، نیت کچھ اور ہے اللہ کی رضا کے علاوہ، تو پھر جو بھی کر رہا ہے انسان، محنت کوشش، چاہے کسی بھی فیلڈ میں، دنیا کمانے میں یا دین کمانے میں یا اللہ کی راہ میں نکلنے میں، اگر نیت درست نہیں تو اس کا کوئی اجر نہیں۔ آج صبح میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اپنے اندر جھانکتے رہا کریں، اندر کا جائزہ لیتے رہا کریں کہ میرے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں، میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں تو کیوں، یعنی اپنے حاضر میں، یعنی اس وقت میں کیا سوچ رہی ہوں، میں کیا چاہتی ہوں، میری کیا خواہش ہے، کیونکہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، ان سب کی قبولیت کا انحصار نیت کے خالص ہونے پر ہے، اور نیت خالص ہوتی ہے جب دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ دل درست ہوتا ہے نا تو پھر دل کے خیالات بھی اچھے ہوتے ہیں، پھر اخلاص بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر دل بیمار ہو، جیسے منافقین کے بارے میں آتا ہے نا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کس چیز کی بیماری تھی ان کے دلوں میں؟ نفاق کی بیماری۔ اور نفاق کی بیماری میں دو چیزیں، ایک شہوات اور دوسرے شبہات۔ یس، اور عام طور پر اس کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے وہ مخلص مسلمان نہیں بنے، یعنی دنیا کی چاہت کی وجہ سے، دنیا کی خواہشات پوری کرنے کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دین کے ساتھ مخلص نہیں تھے، چیٹ کر رہے تھے، دھوکہ دے رہے تھے۔ تو انسان کے جتنے بھی باطنی اعمال ہیں نا اندر کے، ان سب کا سرچشمہ دل ہوتا ہے، سب وہیں سے پھوٹتے ہیں۔ تو دل کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے ہم سب کو، اور بار بار اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب اس کا رخ درست ہو جاتا ہے تو انسان کی ساری زندگی درست ہو جاتی، اور اگر وہ درست نہ رہا تو انسان کا پورا وجود بگاڑ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو عبادت جو ہے نا، وہ صرف نماز روزے کا نام نہیں، بلکہ اس کے پیچھے اچھی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہمارے نیت نا ارادے کا نام ہوتا ہے اصل میں، کہ ہم کسی کام کو کس ارادے سے کر رہے ہیں، ہم اس سے کیا چاہتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یعنی نیت کا معنی کیا ہے؟ ارادہ۔ ٹھیک ہے؟ اور ارادہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ اگر نیت ارادہ درست ہو، ہر کام عبادت بن جاتا ہے، ہر چیز عبادت بن جاتی ہے۔ مثلا آپ جا رہی ہیں، آپ نے دیکھا وہ چادر کا ایک کونا جو ہے نا وہ مڑ گیا ہے، اس میں کسی کا پاؤں آ سکتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ کوئی کہیں گر نہ جائے، تو آپ اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے اچھا کتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی اچھی لڑکی ہے، اس کا تو اخلاق بڑا اچھا ہے، یہ تو چادر ٹھیک کرتی رہتی ہے، یہ تو راستے سے ٹشو اٹھا لیتی ہے، یہ تو یہ نہیں ہو۔ جب یہ خیال آئے نا، شیطان جب بھی یہ خیال آئے، فوراً کہ نو 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 نو، میں اس لیے نہیں کر رہی، میں صرف اللہ کے لیے کر رہی، کیونکہ شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا کہ دیکھا نا تم ریاکاری کر رہی ہے، تو پھر انسان کہے گا اچھا بہتر ہے میں کرتی نہیں، وہ عمل چھڑا دے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو نیت درست ہو تو انسان کا ہر دینی دنیاوی دونوں طرح کے کام اس کے عبادت بن جاتے ہیں، اور نیت ہی ہے جو انسان کی عبادت اور عادت میں فرق کرتی ہے۔ نیت کی وجہ سے عادت عبادت بن جاتی، اور نیت نہ ہو تو عبادت عادت بن جاتی۔ سمجھ آئی یہ بات؟ اگر نیتیں اچھی ہوں تو عادتیں کیا ہیں؟ عبادت ہیں۔ جو بھی آپ نے اپنی عادتیں بنائی، صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے، کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، کون سے اذکار کرنے ہیں، آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ آپ کرتے ہیں، مختلف کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو یہ ساری آپ کی روٹین ہے نا۔
تو اگر آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے نا تو یہ ساری روٹین کیا بن جائے گی؟ عبادت. اور اگر نیت ہی کوئی نہیں، پیچھے سوچ ہی کوئی نہیں، تو یہ ساری روٹین کیا ہے؟ عادت. عادتاً کر رہے ہیں، آپ کی عادت ہے یہ کرنا تو اس لیے کرتے رہتے ہیں. تو کاموں کو عادت سمجھ کے نہ کریں، کیا سمجھ کے کریں؟ عبادت سمجھ کے کریں. ٹھیک ہے، بس ایک سوچ بدلنے کی بات ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عمل کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، شہادت ہی کسی کو کیوں نہ بظاہر ملی ہو، لیکن نیت کا بگاڑ ہو تو وہ شہید بھی جہنم میں جائے گا. اور اسی طرح عالم بھی، اور اسی طرح سخی بھی. تو بحیثیت طالب علم، بحیثیت استاد، ہم سب کو اپنی نیت درست کرنے کی ضرورت ہے. جب نیت درست ہوگی نا تو ہمارے پڑھنے کی جو کوالٹی ہے اور جو طریقہ ہے بہت اعلیٰ ہو جائے گا. اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی. امام مالک مسجد نبوی میں ایک حدیث بیان کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کی جو کتاب ہے موطا. موطا امام مالک کے بارے میں کس کس نے سن رکھا ہے؟ الحمدللہ، گڈ. ان کی کتاب جو موطا ہے اس کے ایک راوی ہیں بہت مشہور، یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی. خود بھی یحییٰ ہے، باپ کا نام بھی یحییٰ. یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی. اور اس کے علاوہ اور بھی طالب علم جو تھے وہ امام مالک کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو اتنے میں ایک شخص نے چیخ کے کہا، مدینہ میں بڑے بڑے ہاتھی آئے ہیں. مدینہ کے لوگوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہاں ہاتھی ہوتے ہی نہیں، وہ جنگل ہی نہیں. ہاتھی تو جنگلوں وغیرہ میں رہتے ہیں. تو ہوا کیا کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے وہ سب بھاگ گئے سوائے یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی کے. وہ سب ہاتھی دیکھنے کے شوق میں باہر چلے گئے اور امام مالک کو چھوڑ گئے. مالک نے ان سے کہا، کیوں، کیا تم نے کبھی ہاتھی دیکھے ہیں؟ یعنی یحییٰ ابن یحییٰ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں نہیں گئے؟ کبھی تم نے پہلے ہاتھی دیکھا ہوا؟ انہوں نے کہا، میں مالک کو دیکھنے کے لیے سفر کر کے آیا ہوں، ہاتھیوں کو دیکھنے کے لیے نہیں. میں آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے یہاں آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا. ہاتھی تو پھر بھی دیکھ لیں گے لیکن یہ علم کی مجلس نہیں ملے گی. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی سوچ دی تھی، آج دنیا میں امام مالک کی کتاب کی جو سب سے اہم روایت پھیلی ہوئی ہے مشرق و مغرب میں، جس پر اعتماد کیا جاتا ہے، جس نسخے پر، وہ یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی کی روایت ہے. اس ایک بندے کو اللہ نے اس نیت کا کیسا اجر دیا، باوجود اس کے کہ وہ ان کے چھوٹے شاگردوں میں سے تھے. ان سے بڑے شاگرد بھی تھے ان کے، ان کی بھی روایات ہیں لیکن ان کی قبولیت نہیں ہے. ان کی روایت کی قبولیت ہے ہر طرف، انہی کی روایت. جیسے آپ لوگ جو بخاری پڑھتے ہوں گے دیکھا ہوگا کہ بخاری کی بھی کئی روایات ہیں نا. کریمہ المروزیہ کی روایت ہے، اور پھر اسی طرح پھر ابری کی روایت پڑھا ہے آپ نے؟ یعنی امام بخاری کے حالات میں یہ بتاتی ہوتی ہوں، شاید آپ نے مختصر حالات سنے ہوں. سیرت بخاری بھی ہے نا، اس میں بھی آپ دیکھیں. آپ اگر یہ معلوم کرنا چاہیں کہ بخاری کی کون کون سی روایات ہیں، اب یہ روایات کیا ہوتی ہیں وہ پھر میں کبھی آپ کو پھر بتاؤں گی، آج کے اس میں نہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر طالب علم اپنی نیت خالص کر لیتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے ایسے دروازے کھولتا ہے جو قیامت تک کھلے رہتے ہیں، اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں. تو آپ سب بھی اپنی سوچ پر، اپنے نیت کے اوپر غور کیا کریں کہ میں یہاں اپنا گھر بار چھوڑ کے ہاسٹل میں کیوں رہ رہی ہوں، میں کیوں یہاں آئی ہوں. اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ جب فوت ہو جاتے ہیں نا تو بعد میں لوگ ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. یہ تعریفیں یا ان کے حق میں بنتی ہیں یا ان کے خلاف بنتی ہیں. اگر وہ ایسے نہ ہوں جیسے ان کی جھوٹی تعریفیں ہو رہی ہوں تو فرشتے ان کو پٹائی کرتے ہیں میت کی. یہ تم ایسے ہی تھے، یہ جو تمہیں لوگ جو کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھا ہوا تھا،
نیکی کا، پاک دامنی کا، تو لوگ اس کو بڑا نیک سمجھتے تھے، مرنے کے بعد کہتے بڑا نیک ہے، حالانکہ وہ تھا نہیں، اندر سے اس کا کھوٹا تھا. تو اسے کہیں گے تمہاری تو نیت ہی ٹھیک نہیں تھی، تم نے تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک بنے ہوئے تھے، لہٰذا یہ قبول ہی نہیں، وہ تعریف ہی قبول نہیں. لیکن وہ تعریف انسان کے حق میں حجت بنتی ہے، اس کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، جو صحیح والی تعریف ہوتی ہے، جو وہ انسان ڈیزرو کرتا ہوتا ہے، اور وہ مخلص شخص کی نیکی ہوتی ہے جو اللہ کی خاطر کر کے جاتا ہے، اور اس کا اثر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، اس کی کوئی پکڑ نہیں. تو ہم سب کے لیے جو بھی والدین ہیں، استاد ہیں، مصلح ہیں، داعی ہیں، جو بھی ہیں، جو بھی لیڈرشپ کے رول میں ہیں، ان سب کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے جو اہم ترین باتیں پتہ چلتی ہیں، ان میں سے نمبر 1 یہی ہے کہ ہم سب کی سب سے پہلی ذمہ داری اپنی نیت اور ارادے کی اصلاح ہے. ہم تعلیم کسی تعریف حاصل کرنے کے لیے، شہرت کے لیے یا واہ واہ کے لیے یا دنیاوی فائدے کے لیے حاصل نہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اصل کامیابی اخلاص کی وجہ سے ہے، قابلیت کی وجہ سے نہیں کہ کون شخص کتنا ذہین تھا اور کتنا قابل تھا. اور لوگوں کے دلوں میں یا لوگوں کے سامنے اپنا مقام بنانے کو مقصد نہ بنائیں کہ میرے گھر والے مجھے مان جائیں، میرے فلاں مان جائے، فلاں نو، مجھے اس لیے کرنا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اپنے آپ سے پوچھتی رہا کریں، کیا میں یہ کام جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، وٹ ایور، ایون جو صفائی کرتے ہیں یا صدقہ ڈال رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھا کریں میں نے یہ کام کیوں کیا؟ اللہ کے لیے کیا یا اپنا مقام بنانے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں آنے کے لیے؟ کیوں کر رہی ہوں؟ اپنے دل کے اوپر نظر رکھا کریں، اپنے حال سے آگاہ رہیں. ہمیشہ دیکھیں میرے دل کی کیا حالت ہے، میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے، میں کس سوچ کے تحت کسی کی اصلاح کر رہی ہوں، میرے ذہن پہ کیا چیز میرے ذہن پہ حاوی ہوئی ہوئی ہے، اور میرے ارادوں میں کیا ہے، اس وقت میری فیلنگز کیا ہے، کس کام کو میرا دل چاہ رہا ہے، اس وقت میں کیا کر رہی ہوں اور کیوں کر رہی ہوں، میں نے جو ڈریس پہنا ہے وہ کیوں پہنا ہے میں نے. تو جو بھی ہماری موجودہ حالت ہو نا، اس کو خود ہی جانچا کریں کہ میں یہاں بیٹھی ہوں تو کیوں بیٹھی ہوں، نہیں بیٹھی تو کیوں نہیں بیٹھی. اور مسئلہ یہ نا کہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، دل کی حالت بدلتی ہے، اس لیے بار بار اپنے آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے کہ میرے اندر کوئی لالچ تو نہیں، میرے اندر کوئی دباؤ تو نہیں کسی کا کہ اس کی وجہ سے کر رہی ہوں، کوئی خوف تو نہیں، کوئی بھی کام کری تو کیوں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ کسی پہ فخر نہیں کرنا ہم نے کہ میں اس سے بہتر ہوں. یہ کس نے کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا. تو شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا، اس کے قدموں کی اس کو نہیں فالو کرنا، کیونکہ اس نے کہا تھا میں زیادہ بہتر ہوں اس سے. ٹھیک ہے. اور کسی بھی کام کی جو ظاہری چمک دمک ہے نا، اس کے خواہش مند نہ بنے، اپنے اوریجنل سیلف رکھیں جو آپ ہیں. ٹھیک. اور آخرت کی فکر کرتے رہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں اس کا جواب آگے دینا ہوگا جا کے. اور پھر یہ ہے کہ اس اصلاح کرنے والے کو سیلف کنٹرول بہت ہونا چاہیے. اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنے لہجے کو کنٹرول کریں، اور حالات کو سامنے دیکھتے ہوئے موقع محل کی مناسبت سے بات کریں. اور عمومی طور پر ہم سب کے لیے
کہ دین کی تعلیم سیکھنے کا مقصد اپنے لیے واضح کر لیں. اپنی ڈائری یا قرآن مجید یا کہیں بھی اس میں اپنے لیے سوال لکھیں کہ میں الوداع کا یہ کورس کیوں کر رہی ہوں، میری نیت کیا ہے، میرا ارادہ کیا ہے، میں اس سے کیا چاہتی ہوں. جو بھی چاہتے ہیں نا، سچ اپنے ساتھ سچے ہو جائیں. ہاں میرے دل میں یہ بھی خیال تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، سب کو کراس کرے. نہیں نہیں نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، صرف اللہ کے لیے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس علم میں بہت برکت ڈالیں گے، اور اس سے بہت آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا، دنیا کو بھی فائدہ پہنچے گا. لیکن اگر آپ دنیا کی شہرت اور رونق اور چمک کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ نہ آپ کو وہ ملے نہ وہ ملے. دین کے کام کا اجر فوری طور پر دنیا میں نہ ڈھونڈیں. ٹھیک، آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو مجھے بس فوری طور پر کوئی اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے. کسی کی تعریف کے جال میں نہ پھنسے. کوئی آپ کی بہت تعریف کر دے تو آپ یہ نہ سمجھیں ہاں میں واقعی ایسی ہوں. آپ کو خود پتہ ہے آپ کیا ہیں، اور اس وقت اپنے آپ کو روک کے رکھیں کہ مجھے پتہ ہے میں خود کیا ہوں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں جو سائل ہیں وہ جب آتے ہیں تو سوال کرتے ہیں، ابو ہریرہ جواب دینے لگتے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. وہ ان کو کیا کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے اچھا اچھا مجھے ذرا جلدی سے جواب دے دیں، آپ تو پتہ نہیں کیا کرنے لگے. کوئی بے ادبی نہیں کرتے ان کی، بلکہ ان کو سپورٹ دیتے ہیں. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ وہ سوال کرتے ہیں تو جلد بازی نہیں کرتے. ہمیں بھی استاد ہو یا کوئی بڑا ہو تو اس کی کیفیت کا احترام کریں کہ اس وقت اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس وقت یہ جلدی میں ہے، اس وقت یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو دوسروں کی رعایت رکھے، چاہے استاد ہو یا کوئی بھی ہو. ٹھیک، اور اسی طرح استاد کو بھی طالب علم کی کیفیت پہچاننی چاہیے کہ وہ اس وقت ڈسٹرب ہے یا اس کے مائنڈ میں کوئی کوشچن ہے. اور علم حاصل کرنے کے شوق میں ادب اور احترام کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. نہیں ہمیں بہت شوق ہے اور آپ پیچھے پڑ جائیں کسی کے، نہیں مجھے تو آپ سے ہی سیکھنا اور اسی وقت سیکھنا ہے. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں وہ جو تابعی آئے ہوئے تھے ان کے پاس سیکھنے کے لیے، انہوں نے انتظار کیا حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ نے ان کو وہ پوری حدیث سکھائی. تو یہ تھا آج کا لیسن. اب میں چاہوں گی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، جب تک آپ سوچ رہے ہیں تو میں انشاءاللہ لے لیتی ہوں. جی خوشبو بات کیجئے. استاذہ میں نے آج دو چیزیں سیکھی. ایک تو سیکھنے والے کا شوق، جیسے حضرت شفیع کے بارے میں تھا کہ وہ مجمع میں داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا بہت بڑا ہجوم ہے. اس کے بعد اس طرح لکھا ہوا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ قریب ہوتے ہوتے سامنے جا کے بیٹھے. اور آن دا ادر ہینڈ ابو ہریرہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے علم لے رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ٹانگ پہ اپنا ہاتھ مارا. تو میں دیکھ رہی تھی کہ ان لوگوں نے کتنی ایفرٹ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث جس کے ڈائریکٹ سننے والے سے سیکھ رہے ہیں اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں لرنرز کا بھی ایٹیٹیوڈ کے شوق جسے کہتے ہیں، اخلاق کی آپ بات ہو رہی تھی نا کہ کس شوق سے سیکھا گیا اور پھر آگے بھی ٹرانسفر ہوا. جیسے آج ہم اس کلاس میں ڈسکس کر رہے ہیں تو میں دیکھی تھی کہ کتنا اس میں شوق تھا کہ آگے آگے بیٹھنا اور سیکھنا، ایفرٹ کرنا. اور دوسری چیز جیسے آپ نے بولا کہ لوگ مان جائیں تو کیا ہوگا، لوگوں کو منوانے کے لیے اکثر ہم بہت سارا کام کر دیتے ہیں کہ لوگ مجھے مان جائیں. تو آپ نے ایک دفعہ سکھایا تھا کہ ہمیشہ اپنے آپ سے 5 سوال کریں پیچھے کی طرف کہ اچھا اگر وہ مان بھی گئے تو کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے، وہ کتنا ریوارڈ کر دیں گے، زیادہ سے زیادہ کیا کر دیں گے وہ نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک نفس کے اندر ایک آواز نیچرلی ہر انسان کی اٹھتی ہے نا، وہ بلاک ہونے لگ جاتی ہے کہ تعریف کر بھی دیں گے تو کیا ہو جائے گا، آگے اگلا شاید کوئی کورس دے دیں جو کہ اور مشکل ہے نا اس طرح سے. تو مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا کہ ہمیشہ اپنے آپ سے یہ پوچھتے رہیں کہ کیا ہو جائے گا اگر لوگ مان گئے تو کیا ہو جائے گا، تعریف ہوگی تو جزاک اللہ خیر. اور اگر نہ بھی مانے تو کیا ہو جائے گا، اگر کوئی ہمیں نہیں مانتا تو کیا نقصان ہے، کوئی نقصان ہے. آپ کو پتا ہے نا آپ کون ہے، اپنے آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا ہوں. میری میں اگر غلطی ہے تو اس کی اصلاح کی مجھے فکر پڑنی چاہیے، نہ کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں.
اس غلامی سے باہر نکل آئیں. ٹھیک ہے جی. مونا شاہکار. استاذہ جی آج کے لیسن سن کے میں یہ سوچ رہی تھی کہ نیت کا معاملہ جتنا گہرا اور جتنا ڈیپ ہے نا ہم اس کو اتنا ہی شیلو لیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ایک دفعہ بس ہماری نیت ہو گئی تو وہ اس کو کسی ریوائول کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نیت کو سب سے زیادہ ریوائول کی ضرورت ہوتی ہے. اور جہاں تک استاد اور شاگرد کے درمیان اخلاص نیت کی بات ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم بہت سنسیئرٹی کے ساتھ اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے بھی ہیں نا، اور اگر ہمیں وہ نتیجہ نہیں ملتا تو ہم اس کو اسٹوڈنٹ کے اوپر ڈالنے لگتے ہیں کہ اچھا یہ اسٹوڈنٹ کی شاید اتنی کیپیسٹی نہیں ہے یا اس نے توجہ نہیں دی. اپنے اوپر تھوڑا ہم کمی غور کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم کسی سے بہت اخلاص نیت کے ساتھ محبت بھی کریں نا تو اگر ہمیں محبت کا جواب محبت سے نہیں ملتا تو بھی پھر ہم بددل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ پھر ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ ہماری نیت میں کہاں کچھ بگاڑ پیدا ہو گیا. تو واقعی یہ بات بہت صحیح ہے کہ اپنی نیت کو ایک ایک لمحے چیک کرتے رہنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر. شازیہ نواز. استاذہ میں سوچی تھی کہ اخلاص کی اگر بات کریں نا تو 3 ورڈز مجھے لگتا ہے بہت اچھا ڈیفائن کرتے ہیں ایک پرسنالٹی کو، کہ جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے نا اس کے اندر فوکس ہوتا ہے، اس کے اندر موٹیویشن ہوتی ہے اور اس کے اندر پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے. چاہے ہم اسٹوڈنٹ ہیں چاہے ہم اسٹاف ہیں، پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم نا ہر کام کو احسان کے درجے پہ کریں، اور پھر لوگوں کی طرف تو پھر نظر ہی نہیں رہتی نا. یعنی انسان اپنی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اس میں فوکسڈ ہے، وہ خود موٹیویٹڈ ہے کہ اسے پتہ ہے اللہ کے پاس اس کا ریوارڈ ہے. اور پھر یہ کہ پروڈکٹیوٹی، یعنی ایگزام میں اچھا پرفارم کیا تو بھی نہیں کیا تو بھی انسان سوچتا ہے کہ آگے انشاءاللہ اور اچھا کرنا ہے اور ایکسلنس کا لیول انشاءاللہ لے کر آنا. استاذہ ایز اے اسٹاف مجھے لگتا ہے کہ جب اخلاص ہوتا ہے نا تو پھر کوئی بھی کام آپ کو چھوٹا یا بڑا نہیں لگتا. پھر آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ کے لیے ہے، چاہے وہ صفائی کا ہے چاہے وہ کورس انچارج کا ہے. ہر کام میں نا آپ کی فوکس آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی. جزاک اللہ خیر. جی مریم سلیم. استاذہ میں آج کا کوئی لیسن سوچ کے میرے مائنڈ میں آیا تھا تحمل، یعنی ایک ورڈ نا کہ علم سیکھتے بھی اگر تحمل ہوگا، اخلاص ہوگا، تحمل پیدا ہوگا، علم دیتے ہوئے بھی. اور اجر کا ہمارا نیت کی خرابی کیوں آتی کہ ہمارے اندر تحمل نہیں ہوتا، ہمیں انسٹنٹ ریوارڈ چاہیے، تبھی ہمیں تعریف چاہیے ہوتی ہے. تحمل ہوگا تو ہم کہیں گے انشاءاللہ آخرت میں دے. تو تحمل میرے مائنڈ میں آیا تھا. جی ہما سبھی. جی استاذہ جی سبحان اللہ. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اصلاح کرنا کتنی بڑی ذمہ داری ہے نا انسان کے اوپر. آپ ایسے ہی یہ کام نہیں کر سکتے، اور پھر اس کے لیے مسلسل یہ جو ہم ابھی حدیث سیکھ رہے تھے اس میں مسلسل اپنے آپ سے کانسٹنٹلی سوال کرنا اور کانسٹنٹلی اس چیز کو دیکھنا کہ میں یہ کر کیوں رہی ہوں. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اصلاح کا جو اصل سلسلہ ہے وہ اپنی ذات سے ہی انسان شروع کرے اور خود پر نہ رسی کو کس کے رکھے کڑی تنقید کے ساتھ کہ یہ میں کیوں کر رہی ہوں، کس لیے کر رہی ہوں، اور جو بھی ہرڈلز آئیں اس میں بھی اپنے آپ کو دیکھے بجائے کہ آپ دوسرے کو پہلے دیکھیں کہ یہ مشکلات کیوں آ رہی ہیں. اور پھر یہ جو آخر میں بات تھی نا کہ کیفیت کو پہچاننا، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اصلاح کرتے وقت ان سارے جذبات اور کیفیات کو بھی سامنے رکھیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. سعدیہ نوید. جی سازا جی اخلاص کی بات ہو رہی ہے ماشاءاللہ، کافی ڈیٹیل میں ہماری باقی سسٹرز نے بھی اس کو ایکسپلین کیا ہے. تو جو ہمارے لیے لیونگ ایگزامپل ہے نا، جو ہمارے سامنے ہے، ہم ان کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کام کرتے بھی دیکھتے ہیں، کلاسز لیتے بھی دیکھتے ہیں، تو وہ آپ ہیں الحمدللہ. صبح بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ نے کلاس لی، پھر میٹنگز میں بھی ہم آپ کے ساتھ تھے. ہارڈلی شاید آپ میرے خیال میں 5 منٹ کی میٹنگ ہے اور اس کے بعد آپ اب یہاں پر آئیں گے. تو ہمارے لیے یہ چیزیں جو ہے نا اڈاپٹ کرنا، دیکھنا، آبزرو کرنا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان بنایا ہے. بات اصل یہ ہے کہ وہ چیزیں اب ہمارے اندر ٹرانسفر ہو جائیں انشاءاللہ. اور سازا جی وہ جو بات آ رہی ہے نا کہ اسٹوڈنٹ کو بھی یہ ساتھ کے احساس کرنا چاہیے، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم آپ کا احساس کرتے ہوئے ہم اس کلاس کو زیادہ لمبا نہ لے کے جائیں، کیونکہ ٹائم تو ہمارا ہو گیا. یو نیڈ ریسٹ. سازا جی آپ کے لیے بہت ساری دل سے دعائیں ہیں، جس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو پوری طرح سے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ ایک ایک حرف جو آپ کے پاس ہے، جو علم آپ کے پاس ہے، اب بہت دے دیں، کسی طرح سے بھی دے دیں، دن ہو رات ہو، بس آپ کو چاہیے
اللہ تعالیٰ آپ کا یہ اخلاق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جی قرۃ اللہ نے آپ بات کیجیے. جی پیاری استاذہ، آپ نے جیسے آج ابھی بہت خوبصورت ایک حدیث سنائی، حدیث نیت کے بارے میں. تو نیت کا اصل مقام انسان کا دل ہے، اور دل انسان کا سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ آرگن ہے. اور اگر دل آپ دیکھیں برین کو کنٹرول کرتا ہے، اور برین کے جو حصے ہیں اس میں انٹلیکٹ ہے، اس میں ڈیزائرز ہیں، اس میں ایموشنز ہیں. دل میں ایموشنز ہوں گی تو وہ جا کے برین کو ایموشن کو کلک کرے گا. اسی طرح اگر دل میں انٹلیکٹ ہے وہ جا کے برین کو انٹلیکٹ کو حصے کو ٹچ کرے گا. دل میں اگر نیت کی خرابی ہے، دکھاوا ہے، تو آپ دیکھیں استاذہ جیسے بلڈ انسان کی پوری جو باڈی ہارٹ ہے وہ پوری باڈی میں بلڈ کو سرکولیٹ کرتا ہے. تو وہ جو نیت کی خرابی ہے، دکھاوا ہے، وہ پورے جسم کے ایک ایک حصے تک پہنچے گا. اور بعض لوگوں کو استاذہ ایک فوبیا ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک کی آنکھوں کا تارا بنے، ہم ہر ایک کی نظروں میں ہوں، ہر کوئی ہماری تعریف کرے، اور اپنی وہ نہ نہیں سن سکتے وہ، اور ایک دم سے موڈ آف کر لیتے ہیں. تو یہ استاذہ بہت تبھی سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ نیت کو سب سے مشکل کام نیت کی اصلاح درست. مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر نیت ٹھیک نہیں تو اخلاق بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. جی بالکل استاذ، کیونکہ پھر انسان کسی کی بات کو برداشت ہی نہیں کرتا، وہ ہر وقت صرف تعریفیں ہی چاہتا ہے. جی استاذہ جی، یہ جو نیت کی بات ہوئی ہے نا، اس کی درستگی کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے بھی ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز بھی اس سے ہی کیا ہے، جی انما الاعمال بالنیات. آگے تمام عبادات کا ذکر ہے، معاملات کا ذکر ہے، لین دین، لیکن اس سے پہلے اگر نیت درست نہیں ہوگی تو وہ درست نہیں ہے. وہ پنجابی میں ایک محاورہ یاد آ رہا ہے، نیت درست بیڑے پار. صحیح. جی آپ بات کیجیے. Assalamu alaikum, Ustaza. The most important thing that being student that attracts me is the question of Imam Shafi. Like he asked Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu about a hadith that he memorized it plus he understands it. So for being student, hum bachpan se hamare as an Pakistani system, this is ingrained in our mind that we should memorize everything, marks is everything, score is everything. And we neglect this part that understanding is the key thing. Even in the worldly education, hum apne subjects ke marks ke liye karte hain. So right now when I'm here, we are doing our timings. Hum apna lesson yaad karte hain. So I keep on asking myself that why I am doing these timings. Kyun main kar rahi hu? Taaki mere marks achhe hain. And even if I get good marks, alhamdulillah, so main phir baar baar apne aap ko kehti hu that why you are doing this for these marks. And then I keep reviving myself. So میری یہ ایک being student سب students کے لیے کہ concepts are the most important thing. ہر کام کرتے وقت Yes. ادھر ہی روک کے کہا کریں کیوں کر رہی ہوں، Yes. کیوں کر رہی ہوں، Yes. کیوں کھڑی ہوں، کیوں بیٹھی ہوں، کیوں دیکھ رہی ہوں، کیوں کھا رہی ہوں، کیوں Yes. اپنے آپ سے کیوں کرتے رہیں. Yes. So we should follow conceptual education. Concept is the key. Thank you so much. نیکسٹ. السلام علیکم وعلیکم السلام. استاذہ. میں نے اس سے جو آپ نے نیت کی بات کی نا، تو اس سے میں نے اپنے لیے یہ پوائنٹ سیکھا نا کہ جو اللہ کے لیے نیت خالص کر لیتے ہیں نا تو اسے دنیا اور دین دونوں میں کامیابی مل جاتی ہے. جس طرح یحییٰ ابن یحییٰ، ان کی نیت صرف اللہ کے لیے خالص تھی لیکن ہسٹری میں ان کو یاد رکھ لیا گیا. اور جس طرح آپ نے کہ سب سے اہمیت ان کے روایت کو ہے. تو اگر ہم اللہ کے لیے نیت خالص کر لیں گے نا تو دنیا خود بخود ہمارے قدموں میں آ جائے گی. اگر ہم سورۃ مریم کی آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے کام کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. تو دل کس کے ہاتھ میں؟ لوگوں کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. آپ اللہ کے بن جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی آپ کے سارے کاموں کی ذمہ داری لے لے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ کا بھی کھانے کا وقت ہو گیا اور میرے بھی کھانے کا وقت ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے مہمان بھی ہیں، ان کے بھی کھانے کا وقت ہے. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ پھر بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم